عزیزان گرامی، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں پر، ایمان والوں پر روزوں کو فرض کیا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، اپنے بندوں پر روزے کو فرض تو کیا ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے، بیوی سے جماع کرنے سے، صحبت کرنے سے دور کیوں رکھا؟ اس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اپنے بندوں کو بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ اپنے بندوں کو پیاسا رکھنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ بیویوں سے دور کرنے پر اللہ کو کیا ملے گا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا بس ایسے ہی بھوکا رکھوایا جا رہا ہے، پیاسا رکھوایا جا رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی مصلحت حکمت ہے؟ تو بہت ساری حکمتیں کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے روزے کی حکمتیں۔ بھوکا کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے دور کیوں رکھا جا رہا ہے؟ وجہ کیا؟ ایک وجہ تو قرآن میں خود اللہ رب العزت نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ چار طرح کی چیزیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی۔ سب سے پہلے محبت والا جملہ، پیار والا جملہ، محبت سے، پیار سے اللہ نے خطاب کیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ میرے بندو جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں اسلام ہے، جو مومن ہیں، مومنہ ہیں، ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا، مخاطب ہوا۔ اللہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے، روزوں کو تم پر فرض کیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا روزے کے فرض ہونے کا، پھر آگے اللہ نے تسلی دی اور اللہ نے امت محمدیہ سے کہا کہ صرف تمہیں ہی بھوکا نہیں رکھوایا جا رہا ہے، صرف تمہیں ہی کھانے پینے سے دور نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں دنیا میں آئیں اللہ نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا۔ تسلی والا جملہ آگے اللہ نے استعمال کر کے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، ناراض نہ ہونا، غم نہ کرنا، برا نہ ماننا کہ صرف امت محمدیہ ہی کو کھانے پینے سے دور رکھا جا رہا ہے، امت محمدیہ ہی پر روزے فرض کیے گئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے، جس طرح تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں آئے، ایمان والے مسلمان جو تم سے پہلے دنیا میں آئے، ان پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا، ان پر بھی روزے تھے۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے، امت محمدیہ کے روزوں کے مقابلے میں پچھلی امتوں پر روزے اور مشکل تھے۔ ہمارے روزے تو بڑے آسان ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے کہ پچھلی امتوں پر بعض روزے ایسے تھے جن میں اگر روزہ رکھ لیتے، جس طرح ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، پچھلی امتوں پر بات کرنا بھی منع تھا۔
زبان نہیں کھول سکتے تھے، صبح سے لے کر شام تک خاموش رہنا، اشارو الا ثلاثۃ ایام الا رمضا۔ حضرت زکریا کے روزوں کا جہاں قرآن میں تذکرہ آیا، اللہ نے حضرت زکریا سے کہا کہ اگر لوگ تم سے پوچھے تو کہہ دینا اشارے سے کہ میں روزہ ہوں۔ معلوم یہ ہوا بات نہیں کر سکتے تھے روزے کی حالت میں۔ یہ تو سہولت ملی ہمیں امت محمدیہ کو بات کرنے کی اجازت ملی۔ پچھلی امتوں کے روزوں کا حال یہ تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے سحری کھانا سنت ہے، اگر نہیں کھائیں گے سنت چھوٹ جائے گی۔ لیکن آپ پچھلی امتوں کے روزوں کا مطالعہ کریں کہ مغرب کے بعد کھا کر بندہ جب سو گیا روزہ شروع ہو گیا، رات ہی سے روزہ شروع۔ حضرت عمر کے زمانے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن مجید کی سحری والی آیت جب تک نازل نہیں ہوئی، صحابہ بھی اسی طرح روزہ رکھتے تھے تھکان کی وجہ سے۔ بہت لمبی تفصیل میں جانا نہیں ہے، بہرحال عزیزان گرامی، روزوں کی جو تفصیل اس امت کو ملی یہ بڑی آسان ہے۔ پچھلی امتوں پر بڑی مشکلات تھے، بڑے مشکل تھے روزے۔ بہرحال جس طرح امت محمدیہ پر روزے فرض کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی روزے تھے۔ وجہ، مقصد کیا، حکمت کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا کیوں رکھ رہا ہے، پانی سے کیوں دور رکھا ہے، صحبت کرنے سے کیوں دور رکھا ہے، ایک حکمت، ایک وجہ خود قرآن میں اللہ نے بیان کر کے کہا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کی تربیت اللہ روزے کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ تقوی و پرہیزگار والی زندگی اللہ نے اپنے بندوں کو پرہیزگار متقی بنانا چاہتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ تو پہلی چیز تقوی، روزے کا مقصد تقوی۔ اگر وہی اللہ کا بندہ پورے رمضان کے اندر روزے رکھا، کھانے سے دور رہا، پینے سے دور رہا، دیگر چیزوں سے دور رہا، لیکن زندگی میں تقوی نہیں آیا، اللہ کا ڈر نہیں آیا، اللہ کا خوف نہیں آیا، اللہ سے نہیں ڈرنے لگا، تو پھر اس کے روزے سے اسے فائدہ نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض روزے دار وہ ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کوئی نہیں حاصل، کوئی چیز نہیں ملتی۔ کیا مطلب ہے؟ بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے جو چیز ہمیں حاصل ہونی تھی، اگر وہ چیز ہم نے حاصل نہیں کیا تو پھر ہمارے روزے سے کچھ بھی فائدہ ہمیں نہیں ملا۔ تو سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہو کہ جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے روزے سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے، تقوی آ جائے، پرہیزگار والی زندگی ہماری بن جائے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ یہ روزہ چاہ رہا ہے، روزے کا یہ مقصد ہے۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، تقوی کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ صحابی رسول سے سوال کیا گیا، صحابی نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا تقوی کسے کہتے ہیں۔ صحابی نے ان سوال کرنے والوں سے کہا کیا کبھی تم ایسے راستے سے گئے ہو، گزرے ہو، کیا تمہارا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے دائیں جانب بھی کانٹے، بائیں جانب بھی کانٹے، درمیان سے آپ کو گزرنا ہے، مختصر راستہ ہے، چھوٹا راستہ ہے، اگر تم دوڑو گے کانٹے تمہیں لگ جائیں گے، یہ کیسے تم گزرو گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے تقوی کے متعلق جس نے سوال کیا تھا ان سے یہ مثال دے کر پوچھا کہ ایسا راستہ جو مختصر راستہ، ایک آدمی بڑی مشکل سے اس راستے سے گزر سکتا ہے جس کے دائیں جانب بھی جھاڑیاں کانٹے ہیں، بائیں جانب بھی کانٹے ہیں، اب اس راستے پر سے تمہیں گزرنا پڑے گا تو تم کیسے گزرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا اس جانب دائیں جانب والے دامن کو بھی سمیٹوں گا، بائیں جانب والے دامن کو بھی سمیٹوں گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا بڑی آسانی کے ساتھ، بغیر دوڑتے ہوئے آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ میں چل کر اس راستے سے گزر جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تقوی اسی کا نام ہے، زندگی میں گناہوں سے بچتے ہوئے تم نکل جاؤ، اللہ سے ملاقات کر لو، اسی کا نام تقوی ہے۔ گناہوں سے بچ کر، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزار کر اللہ سے ملاقات کرنے کا نام تقوی۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تقوی زندگی میں آ جائے۔ اور دوسری
وجہ دوسری حکمت روزے سے جو ہمیں چاہی جا رہی ہے، جو ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، روزے کے ذریعے سے ہمارے زندگی میں کیا آنا چاہیے؟ پہلی چیز تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ دوسری چیز انسان روزہ رکھ کر صبر کرنے والا بن جائے۔ صابر اللہ بنانا چاہتا ہے، صبر کا مادہ، صبر والی صفت اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم صابر بنے، صبر کرنے والے بنے، تاکہ اللہ ہمارے ساتھ ہو۔ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر سکھایا جاتا ہے۔ اب دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے، پانی کی پیاس لگی ہے، بڑی شدت کی پیاس لگی ہے، اب پانی سامنے ہے، ٹھنڈا پانی سامنے ہے، اب روزے دار پانی نہیں پی سکتا۔ اب جب وہ پانی نہیں پیے گا، اب اس کے اندر صبر آئے گا، صبر والی صفت آئے گی۔ دوپہر کے وقت میں کھانے کی بازار میں ہے، کھانے کی چیزیں دیکھ رہا ہے، پھول فلاور دیکھ رہا ہے، بہت ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے ہیں، کھانا چاہتا ہے لیکن نہیں کھا سکتا کیونکہ روزہ ہے، لہذا اب وہ کھانے سے رک رہا ہے، پینے سے رک رہا ہے۔ گھر میں ہے، خوبصورت بیوی سامنے ہے، خوبصورت بیوی کے ساتھ ہے، لیکن جمع نہیں کر سکتا، صحبت نہیں کر سکتا، لہذا بیوی سے دور رکھ کر، کھانے سے دور رکھ کر، پینے سے دور رکھ کر اللہ اپنے بندوں کے اندر صبر والی صفت کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے اندر صبر آئے، ہم صابر بنے، پوری زندگی کے اندر ہمارے صبر آئے۔ لہذا روزے کی دوسری حکمت، ہمیں کھانے پینے سے دور رکھ کر اللہ ہمیں صابر بنانا چاہتا ہے، صبر کرنے والے ہم بن جائیں۔ حالات آنے پر صبر کرنے کی ایک عملی مشق اللہ روزے کے ذریعے سے ہمیں کروا رہا ہے کہ صابر بنے، صبر کرنے والے بنے۔ کتنا صبر روزے کی حالت میں وضو انسان کرتا ہے، اللہ کا بندہ وضو کرتا ہے، منہ میں پانی لیتا ہے، کلی کرتا ہے، لیکن پانی نہیں پیتا، حالانکہ پیاسا ہے، پیاس بڑی شدت سے لگی ہے، ظہر کی نماز میں وضو کر رہا ہے، عصر کی نماز میں وضو کر رہا ہے، پانی منہ میں لے رہا ہے لیکن حلق میں نہیں اتارتا۔ یہ ہے صبر۔ کتنا صبر، منہ میں آیا ہوا پانی پھر تھوک دیتا ہے، منہ کا آیا ہوا پانی حلق میں نہیں لیتا۔ کیسے صبر کی کیسی مشق، بڑی مشق اللہ نے روزے کے ذریعے سے اپنے بندوں کو کراتا ہے۔ صابر، کیسا صبر، منہ میں پانی لے لینا لیکن نگلنا نہیں، حلق میں نہ اتارنا، تھوک دینا۔ تو دوسری حکمت روزے کی یہ ہمیں کروائی جاتی ہے کہ انسان صابر بنے، صبر کرنے والا بنے، روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر صبر آئے۔ اگر کوئی بندہ پورے رمضان کے مہینے میں روزے رکھا لیکن اس کے زندگی میں صبر نہیں آیا، اس کے زندگی میں تقویٰ نہیں آیا، تو پھر روزوں سے کیا فائدہ ملا؟ تو ہماری یہ مشق ہو، ہمارے اندر صبر آئے، ہمارے اندر تقویٰ آئے۔ تیسری حکمت روزے سے جو ہمیں تربیت کروائی جاتی ہے روزوں کے ذریعے سے کہ ہمارے اندر شکر والا مادہ ہو، ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ روزے کے ذریعے سے اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے، اللہ ہمیں شکر کرنے کا جذبہ پیدا کروا رہا ہے، شکر والی صفت کو اللہ ہمارے اندر لانا چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان شاکر بنے، شکر کرنے والا بنے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بنے۔ وہ کیسے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ کیونکہ نعمت کی قدر نعمت کے دور ہونے کے بعد انسان کو آتی ہے، جب تک نعمت ہمارے پاس رہتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی۔ جو بھی چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کی قدر ہمیں کب آئے گی؟ جب وہ چیز ہم سے دور ہو جائے، گم ہو جائے، ضائع ہو جائے، دور ہو جائے، اب اس نعمت کی قدر، اس نعمت کی اہمیت ہمارے دلوں میں آتی ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پانی کی اہمیت کا پتہ ہمیں چلتا ہے، پانی کی قدر ہمیں معلوم ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، پانی والی نعمت۔ غیر رمضان میں اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں رہتی۔ کیوں؟ جب چاہے جب پانی پیاس لگے پی لیتے ہیں، جب چاہے پانی کا استعمال کر لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، گرم پانی پی رہے ہیں، نارمل پانی پی رہے ہیں، جیسے چاہے ہم پانی کا استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا پانی کی قدر غیر رمضان میں ہمارے پاس نہیں رہتی، پانی کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں رہتی۔ اسی طرح کھانے کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں رہتی۔ جب بھوک لگے کھا لیتے ہیں، جب بھوک لگے جو چاہے جو من چاہے ہم کھا لیتے ہیں، کھانے کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں، پانی کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں۔ اب صحبت کرنے کا جی چاہا، جی میں دن میں بھی کر رہے ہیں، رات میں بھی بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کی قدر غیر رمضان میں روزے کے علاوہ کے دنوں میں ہمارے دلوں میں نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں روزہ رکھوا کر اپنی نعمتوں کی قدر بتا رہا ہے۔
میں نے جو نعمت دی ہے پانی والی نعمت جسے تم معمولی سمجھ رہے تھے اس کی کیا اہمیت ہے، روزے دار کو جب پیاس لگے گی اس کا پتہ چلے گا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی، پانی والی نعمت، کھانے کی نعمت کی قدر اللہ ہمیں روزے میں بتا رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت کھانا، پانی کتنی بڑی نعمت، کھانا کتنی بڑی نعمت، دیگر چیزیں جو غیر رمضان میں ہم استعمال کرتے تھے اب روزے میں ہم وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، ان نعمتوں کی قدر اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں۔ جب انسان نعمتوں کی قدر سمجھے گا اب اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ اے اللہ کتنی بڑی نعمت پانی والی تو نے ہمیں دی، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ اگر پانی نہ دیتا، پانی کی نعمت ہمیں نہ ملتی، ہم ہلاک ہو جاتے، ہم تباہ ہو جاتے، موت کی گھاٹ ہم موت کی گھاٹ ہمیں اتار دیتی۔ لہذا بہت بڑی نعمت پانی کی نعمت تو نے ہمیں دی ہے۔ روزے دار پانی کی نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے، کھانے کی نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، روزے کے مقاصد میں سے، روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ ہمیں روزے رکھوا کر، اللہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھوا کر نعمتوں کی قدر کی یاد دہانی کروا رہا ہے۔ نعمتوں کی قدر آنے کے بعد وہ نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا طریقہ، شکر گزار بننے والا اللہ ہمیں بنا رہا ہے۔ تو تیسری حکمت، پہلی حکمت روزے سے ہماری زندگی میں تقوی آئے، دوسری حکمت روزہ رکھوا کر اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے صابر صبر کرنے والے بن جائیں، اور تیسری حکمت اللہ ہمیں روزہ رکھوا کر یہ حکمت اللہ ہمیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ میرے بندے شاکر شکر کرنے والے بن جائیں۔ اور چوتھی حکمت جو روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بندے نفس پر قابو پانے والے بنے، نفس کو کنٹرول میں رکھنے والے بنے، خواہشات پر نہ چلے بلکہ اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے۔ روزے کے ذریعے سے یہ بھی ایک حکمت ہمیں دی جا رہی ہے کہ نفس پر قابو پانے والے بنے، کیونکہ انسان جب روزہ رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، جب بھوک کی شدت میں رہتا ہے، پیاس کی شدت میں رہتا ہے، خواہشات نفسانی پر نہیں چلتا۔ اسی لیے جہاں نکاح کا عنوان آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوجوانوں سے کیا کہا، یا معشر الشباب افعلیکم بالباء فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع منكم الباء فإن له الوجاء فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کے عنوان پر، نکاح کے مضمون پر نوجوانوں سے کہا، یا معشر الشباب علیکم بالباء، اے نوجوانوں کی جماعت تم نکاح کرو، نکاح کرو، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ آگے اللہ کے نبی نے نکاح کرنے کے کیا فائدے ہیں بیان کرتے ہوئے کہا، فإنه اغض للبصر، اگر تم نکاح کرو گے آنکھوں کی حفاظت کرنے والے بنو گے، واحسن للفرج، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بنو گے۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا، فمن لم يستطع منكم الباء، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نفقہ و نفقہ کی ذمہ داری برداشت نہیں کر سکتا، بیوی پر خرچ کرنے کی ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا، نکاح کرنا نفقے کی ذمہ داری نہیں برداشت کر سکتا، مہر ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسا انسان اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں کیسے رکھے گا؟ جو جنسی خواہشات ہیں اب اسے قابو میں کیسے رکھے گا؟ اللہ کے نبی نے اس کی بھی ترغیب دی، کہا فعلیہ بالصوم، جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے، وہ بندہ روزہ رکھے، فعلیہ بالصوم، روزہ رکھے، کیونکہ روزے کے ذریعے سے انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھ سکتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ انسان جب بھوکا رہتا ہے، کیونکہ انسان جب پیاسا رہتا ہے تو لہذا اس کا نفس بھی قابو میں رہتا ہے۔ فعلیہ بالصوم فإن له الوجاء، یہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچانے والی چیز ہے، گناہوں سے انسان بچتا ہے جب روزہ رکھتا ہے۔ تو چوتھی چیز روزے کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھائی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، نفس کو قابو میں رکھنے والے بنے، نفس پر کنٹرول کرنے والے بنے، نفس کو قابو میں رکھنے والے بنے۔ فإن له وجاء، کیونکہ یہ نفس کو قابو میں رکھنے والی چیز ہے۔ انسان نفس کو جب قابو میں رکھے گا، نفس کو کچلے گا، پھر جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف کھینچتا ہے۔
ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے تہمت باندھا کہ یوسف نے مجھے اکسایا تھا، یوسف نے مجھے پسلایا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کا اعلان کیا. آخر کار بادشاہ کو بھی ماننا پڑا، زلیخا کو